اسی طریقے سے حدیث میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں خاص عادت جو تھی وہ سخاوت کی عادت تھی. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، تمام انسانیت میں سب سے زیادہ سخی جو تھے وہ پیارے آقا کیسے سخی تھے. ایک قبیلہ اسلم یا غالباً کوئی قبیلے کا ایک شخص تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور سے آ کر وہ کہنے لگا کہ میں بکریاں، میں جانور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ جو جانور چر رہے ہیں وہ دے دیجئے. اور کتنے جانور تھے؟ 2 5 10 15 20 25 نہیں، ایک پورے پہاڑ کے نیچے وہ سارے کے سارے چر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا یہ سب کے سب تو لے جا، سب لے جا، تجھے سب ہدیہ ہے، تجھے سب تحفہ ہے، تجھے سب میں دے دیتا ہوں. وہ اپنے قبیلے کے اندر آیا، چلاتے ہوئے آیا، کہا کہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سخاوت کے اندر اس سے بڑا دل نبی کے علاوہ شاید کسی کا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ دے دیا جاوے. تو عام دنوں میں یہ سخاوت، اور رمضان کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ریح مرسلہ کی طرح چلتی تھی. ریح مرسلہ یعنی تیز ہوا جو چلتی ہے، جو رکتی ہی نہیں ہے، اس طریقے سے آپ کی سخاوت. جی آیا تو دیا، پھر آیا تو دیا، پھر آیا تو دیا، پھر آیا تو دیا. تو اس مہینے میں دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، رمضان آتا ہے تو لوگ ذہنی طور پر پریپیئر اور تیار جو ہوتا ہے ہو جاتے ہیں وہ صرف زکوٰۃ کے لیے. رمضان کے ساتھ زکوٰۃ خاص نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہے. زکوٰۃ تو کب، جیسے حج کب ہے تو حج کے جو دن آئیں گے ذوالحجہ کے دنوں میں 5 مخصوص. نماز کب ہے؟ جب فرض ہوئی نماز، یعنی جب وقت ہوا نماز کا اس وقت فرض ہے. روزے رمضان میں، تو زکوٰۃ بھی رمضان میں نہیں ہے. زکوٰۃ جب ہمارا سال پورا ہوا، جب ہم مالدار ہوئے جب ہے، اب وہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. لیکن عام طور پر رمضان میں نکالنے کو یہ سمجھا جاتا ہے اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ یہ تو لازمی چیز ہے، یہ تو کمپلسری ہے، نہ نکالیں گے تو گناہ ہوگا. تو اس لیے ہر مسلمان اس کو نکالنے کی تو کوشش کرتا ہی ہے، لیکن کچھ وہ چیز جو اس پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے للہ رقم، ایسے ہی اپنی دل کی خوشی کے ساتھ، یا دل نہیں چاہتا ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ یار نکالوں گا تو کم ہو جائے گا، فقیری کا بھی ڈر لگ رہا ہے، ایسے موقع پر اگر وہ صدقہ اور خیرات یا للہ اور ایصال ثواب یا اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اس خرچ کرنے کا ثواب اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ ہے. اور رمضان میں اس کو زکوٰۃ بہت الحمدللہ بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں، نہیں کرتے ان کو کرنی چاہیے. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ان فی المال حق سوى الزکوٰۃ، حدیث میں ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں. تو اس لیے للہ رقم کے ذریعے سے یا ایسے ہی واجب کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اس مہینے کے اندر خرچ کرنے کی. ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں. دیکھیے سخاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. سخاوت کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنا، یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے سخاوت کا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات کہ سخاوت کا مطلب مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی 10 اور چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی سخاوت میں داخل ہوگی. بہت سارے مال نہیں خرچ پا رہے، یعنی ہے نہیں ہے تو کیا خرچ کرے. تو ایسے لوگ پھر کون سی چیز کی سخاوت کرے. امام غزالی نے 10 چیزیں لکھی ہے. سب سے پہلی چیز سخاوت میں اپنے جان کی سخاوت پیش کر دے، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دے. واقعی سلام ہے مسلمان نوجوانوں کو کہ اس دور میں انہوں نے اس عمل کو پیش کر کے بتا دیا. جیسے میں اس کی مثال دوں، وبا کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور جب ان کے کوئی پیشنٹ گھر والے پازیٹیو ہو کر اسی میں انتقال ہو گئے تو ان کے گھر والے قریب نہیں جا رہے، ہاسپٹل میں فون کر دیتے آپ چتا کو آگ دے دیجئے ہم نہیں آئیں گے. سلام ہے واقعی مسلمانوں کو کہ انہوں نے ان تمام غیر مسلموں کی آخری رسمیں بھی مسلمانوں نے ادا کی ہے، حالانکہ جان کا مسئلہ ہے یہاں. تو یہ دور ہے کہ اپنی جان کی سخاوت، یعنی اپنی ذات سے اگر کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے تو انسان اس کی بھی سخاوت
دوسری چیز ہے سخاوت، اللہ نے اگر کوئی مقام دیا ہے، اپنے مقام کا استعمال کر کے کسی کے فائدے میں آ جانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آکسیجن کی قلت ہے، کسی جگہ پر آکسیجن کی ضرورت ہے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے، اللہ نے مجھے اثر و رسوخ دیا ہے کہ میرے ایک فون کرنے کی وجہ سے، میری ایک سفارش کی وجہ سے کام ہو جائے گا، یہ بھی اگر کر رہا ہے، یہ بھی سخاوت میں داخل ہوگی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کے آرام کا وقت ہے، راحت کا وقت ہے، ایسے موقع پر کوئی آپ سے کوئی خدمت لینے کے لیے آ گیا، آپ کی ضرورت پڑ گئی، اپنی راحت کو قربان کر دی، اپنے آرام کو قربان کر دیا اس شخص کے خاطر، اس کی بات سننے کے لیے، اس کے جواب دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے چل رہا ہے، اس کے سوال کو پورا کر رہا ہے، یہ بھی سخاوت میں داخل ہوگی۔ چوتھی چیز سخاوت کی یہ ہے، انسان اپنے علم کی، اللہ نے جو دیا ہے وہ لوگوں کے درمیان میں پھیلاوے، یہ بھی سخاوت ہے۔ پانچویں چیز، اللہ نے کوئی جاہ، عزت، مرتبہ، عہدہ، منصب ایسا دیا ہے کہ اس کی سفارش کی وجہ سے کام بن سکتے ہیں، تو یہ کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے، اپنی سفارش کا استعمال کر کے کسی کے کام آ رہا ہے، یہ بھی سخاوت ہے۔ چھٹی چیز کہ انسان اپنے بدن کے نفع کو الگ الگ لوگوں کو دے رہا ہے، اپنے بدن کی چیزیں وہ لوگوں پر استعمال کر رہا ہے، جیسے مثال بلڈ ڈونیشن کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے پلازما ڈونیٹ کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے، لیکن ان چیزوں کو شریعت نے جن کی اجازت دی ہے، ایسا نہیں کہ ساری وزیسم کی چیزیں دے دینی ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے، وہ چیزیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان چیزوں کو ایسے حالات میں جب لوگوں کو ضرورت ہے وہ مدد کر رہا ہے، یہ بھی سخاوت ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی سامان ہے، کوئی استعمال کی چیز ہے کہ ہمارے یہاں پر موجود ہے اور اس کی ضرورت پڑ گئی، مثال کے طور پر ہم اپنے کسی مریض کے لیے کوئی بیڈ لائے تھے، کوئی دوائی لائے تھے، یا کسی طریقے سے کوئی آکسیجن لے کر آئے تھے، ہمارے یہاں پر اویلیبل تھا، ہمارے پڑوس کے اندر، قریب کے اندر کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی اور اس کو استعمال کے لیے، یہ بہت بڑی سخاوت ہوگی اس وقت کے اندر۔ 7 باتیں ہو گئی۔ 8ویں بات، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نادانی کر رہا ہے یا اسی جہالت سے کام لے رہا ہے، اس پر صبر، برداشت، چشم پوشی، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے کہ اس کا ولتے جواب نہیں دیا ہے، خاموشی اختیار کر لی۔ 9ویں سخاوت یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے سامنے والے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اچھے اخلاق، یہ بھی سخاوت۔ 10ویں اور آخری بات، سب سے بڑی سخاوت، یعنی اس سخاوت کے اندر دنیا کا ہر انسان سب سے بڑا سخی بنتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے مسئلہ، بعض مرتبہ انسان کے دل کے اندر خرچ نہ کرنے کی بات اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے دل میں لالچ اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے، یا مال کو بچانے کی ہرس اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس مال کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، یعنی وہ ہرس۔ انسان سب سے بڑی سخاوت، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، کوئی پڑی ہی نہیں ہے، آپ کروڑ پتی ہے، آپ لکھ پتی ہے تو آپ کے گھر کے، ہمیں کوئی آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ نے ہمیں جو دیا۔ حدیث کے اندر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص صبح اٹھا اس حال میں، بدن تندرست، 2 وقت کا کھانا، گھر کی چھت، اس دن کا سب سے بڑا مالدار ہے وہ شخص، سب سے بڑا مالدار ہے وہ شخص۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سخاوت کرتے تھے، ان سخاوتوں کے اندر سے کوئی چیز اگر ہو تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاوے۔ اس لیے امی خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کی سخاوت کو بیان کرتی ہے کہ حضور کیسے کیسے غریبوں کے کام آتے تھے، مدد ہم سے جو بن سکے۔ عجیب بات یہ ہے، آج ہی کا دن 10 رمضان امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کا دن ہے، آج ہی کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، لاڈلی، پیاری بیوی، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، جب تک وہ تھی آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھ پر ظلم کیا تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، مجھ پر سب سے پہلے ایمان لینے والی، مجھے صبر کے اندر میرا ساتھ دینے والی، تکلیف میں حالات کے اندر میرے ساتھ کھڑی ہونے والی، وہ میری خدیجہ۔ جنت المعلیٰ، مکہ المکرمہ میں جنت المعلیٰ جس کو کہ وہاں قبرستان میں آپ کی قبر مبارک ہے، آج ہی کے دن امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں یہ چیزیں